اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ کوئی کنفیوژنز ہیں جو آج اسامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں وہ دور کریں۔ ناظرین ٹاپک یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ جو جدید دنیا ہے یہ کیا تباہ ہو جائے گی؟ اور کیا امام مہدی جو ہیں اگر وہ آئیں گے تو کیا وہ جدید ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، یا پھر یہ تیر اور تلوار کا زمانہ ہوگا؟ اور اگلا مرحلہ کہ امام مہدی علیہ مدد جو ہے وہ کون سے افواج کریں گی، اس کے اوپر بات کریں گے محمد اسامہ علی صاحب سے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہونا ہے وہ یہ جدید دنیا ہوگی، یا پھر یہ دنیا نے ایک دفعہ تباہ ہونا ہے اور نئی دنیا کوئی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں آپ کون سی جدید کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا کیا جدید ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں، آپ مادہ ٹرانسفارمیشن سب سے زیادہ آپ لوگوں کا ابھی کا نا ہاٹ ٹاپک ہے کہ کسی طرح مادہ ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں، سب سے پہلی۔ اور آپ کی سائنس کتنی دیر میں پودا اگا سکتی ہے وہ مجھے بتا دیں۔ میکسیمم آپ کی ترقی یہی ہے نا کہ جی آج آپ بیج ڈالے کل ہو جائے ٹیکنیکلی۔ اور آپ لوگ کتنے اے آئی کے ماڈل بنا سکتے ہیں کہ آپ کسی جانور کی زبان سمجھ جائیں؟ پودوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ پودا کیا کہتا ہے، یہ ابھی نئی، مجھے اس دن ایک سائنٹسٹ تھے، یا میں 3-4 باتیں نا آپ کو پہلے آپ کی ٹیکنالوجی تو بننے لگاؤں نا، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے کہ جو ایک زور نمبر بھوسا بھر گیا ہے نا کہ یہ بڑی کوئی ٹیکنالوجی ہے، پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جانور کی بولی کے لیے اے آئی ہے نہیں، کہ جانور کیا کہہ رہا ہے یو ڈونٹ نو۔ دوسری بات، آپ جنوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں ابھی بھی، کتنی کا آپ کی ٹیکنالوجی، سائنس کی بات کریں، عاملوں کو چھوڑیں، بابوں کو چھوڑیں۔ تیسری بات، آپ کے مادہ ٹرانسفارمیشن کی کوئی مثال آپ کے پاس اس جدید دنیا میں ہے تو وہ بتا دیں۔ چوتھی، پودا اگانے کی کوئی 1 دن میں 2 دن میں آپ نے پودا کا درخت کر بتا دیں، تو پھر تو آپ کہیں کہ آپ لوگ بڑی کوئی ٹیکنالوجی میں ہیں۔ اگر سر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں نا تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے سر پہ خمار چڑھا ہوا ہے نا ٹیکنالوجی کا وہ اتر جائے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ کے مالک حقیقی جو خدا، جو قادر مطلق ہے نا، اس کے مقابلے میں آپ لوگ 10 15 20 افراد پیسے والے بیٹھ کے کوئی پلان کریں گے، بڑی کوئی سائنٹیفک ریسرچ کر لیں گے تو آپ لوگ کوئی آسمان پہ کوئی انہونی کر دیں گے۔ سر ملکہ بلقیس کا تخت جس نے کیا تھا نا وہ مادہ ٹرانسفارم ہوا تھا آج سے بڑے 100 سال پہلے، اور وہ کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا، بہت زیادہ نہیں رکھتا تھا۔ کتنا؟ تھوڑا سا۔ قرآن کہتا ہے عام آدمی، روایات میں تو اس کا نام بھی ہے آصف بن برقیہ، لیکن عام تھوڑا علم، کوئی نبی نہیں بات کر رہا، نبی کا وسیع تھا وہ، یا حضرت سلمان کی اس کا سمجھ لیں کہ وہ اسسٹنٹ درباری، جو بھی اصحاب میں سمجھ لیں، عام۔ ملکہ بلقیس کا تخت لاتا ہے جنوں سے پہلے۔ مادہ ٹرانسفارم ہو گیا، تخت کسی لکڑی چکڑی کا ہی بنا ہوگا نا، ٹرانسفارمیشن مل گئی تاریخ سے۔ اب آ جائیں، آپ نے بڑے روبوٹ بنا لیے ہیں، آپ نے جنوں سے کام کرایا، آپ کی سائنس نے۔ حضرت سلمان کا جو وہ کام کر رہے تھے جب وہ محل تعمیر ہو رہا تھا، یہ جو اب جس ٹیمپل کے خواب دیکھتے ہیں وہ کس نے کیا تھا؟ جنوں نے۔ اور دیمک کو جن اسی لیے ریگارڈ کرتے ہیں کہ وہ اگر عصے کو نہ کھاتی تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ حضرت سلمان دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ٹھیک ہے، دیمک کا اس لیے جنوں سے نا بڑی جن ریگارڈ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جان چھوٹی، ورنہ ہم تو کام ہی لگے رہتے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ بھی میرے تھا کہ لائٹر نوٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جنوں کو بھی کام لگا لیا۔ اس کے بعد آپ کو وہ چیونٹی کی فریاد پتہ ہے؟ آپ لوگ ابھی اڑے پھرے ہیں، آپ لوگ ابھی کوئی سیر سپاٹا کیا ہوگی جی، تخت ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ جو ہم اینک والے جن پہ کارپیٹ پہ دیکھتے تھے۔
جو چونٹی کہتی ہے نا قرآن میں کہ چونٹیوں بھاگو بھاگو بلوں میں چھپ جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ کون سا موقع ہے؟ اوپر سے لشکر فلائی کر رہا تھا. حضرت سلمان نے کہا سن کے، اے چونٹی تو نہیں جانتی میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر کہتی ہے کہ پھر کیا، کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو مجھ سے ان کو ڈرائے؟ اب یہاں معرفت کا، خدا کی تعریف کا میں نے اتنا بڑا سبق سیکھا، اتنی بڑی میری کوسچن کا آنسر ہوا زندگی کے کہ حیران کن. چونٹی کے اس جواب نے مجھے ہمیشہ کے لیے چونٹیوں کی عزت اور احترام پہ مجبور کر دیا. چونٹی کہتی ہے کہ یہ ہر وقت تسبیح خدا میں رہتی ہیں چونٹیاں. میں نے یہ سوچا کہ تیرے لشکر کی آن بان دیکھنے میں یہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کی تعریف سے محو ہو جائیں گی، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ چھپ جاؤ، اللہ کہ خدا کی تعریف نہ رکے. کیا اس کی اپروچ! اب بتائیں کہ چونٹی مارنا آپ کو کیسے نہ تباہ کرے گا، اور چونٹیوں کو ڈالنا آپ کو کیسے نہیں خیر کا باعث بنے گا. یہ لوگوں کو کئی دفعہ کریں نا سر سے وار کے چونٹیوں کو پھینکو، تو سمجھ نہیں آتی ان کو. بھائی چونٹی ہر وقت تسبیح خدا میں، آپ جتنے مرضی چلے کاٹ لیں، چونٹی جتنی تسبیح نہیں کر سکتے. آپ نے زیادہ سے زیادہ 1 دن، 40 دن، کچھ گھنٹے، 24 گھنٹے یہاں سے پتہ چلتا ہے چونٹی حمد خدا کرتی ہے. اور یہاں سے معرفت کا وہ سبق ہے کہ میں وظیفوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ سسٹم کو چیٹ لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سر اگر آپ کے دماغ میں خدا نہیں ہے نا، اور آپ اس کی ٹیم میں نہیں ہیں، تو پھر یہ سارا چونٹی، آپ چونٹی کو بھی نہیں ہرا سکتے. کتنے پڑھ لیں گے، کتنے وظیفے کر لیں گے. اب آگے آ جائیں کہ یہ آپ نے چونٹیز کی گفتگو سن لی، جنوں سے کام کروا لیا، مادہ ٹرانسفارم ہو گیا، دیکھ لیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں باغ لگایا تھا، بس وہ بسم اللہ کر کے ادھر سے گٹک لگاتے تھے، ادھر سے درخت ہو جاتا تھا. ایک موقع درخت کا، دوسرا موقع بھیڑیے کی فریاد، بکری کی شکایت میرے نبی کو آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ کی ٹیکنالوجی رین لا رہی ہے، بڑی بھی آپ لوگ رین لانے لگے ہیں. حضرت ابن عباس کی روایت، حضرت عباس چچا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ان کے چچا کے وسیلے سے ان کو بلاؤ بارش کروائیں. آپ لوگوں کا اس ٹائم محسن نقوی صاحب نے بڑی وہ ٹرائل مارا تھا بارش کا جی لاہور میں، ان کا نام لے لو تو بارشیں. کہانیاں کن کی بات کرتے ہیں آپ؟ ٹیکنالوجی جی. اب آ جائیں اگلے سٹیپ پہ. خیبر فتح نہیں ہو رہا، حضرت علی ادھر نہیں ہے، حساب لگا لیں 30 دن محاصرہ، 39 دن تقریباً کہتے ہیں کچھ میں، 39 دن کا محاصرہ. کل جس کے ہاتھ میں علم دوں گا، مرد ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اس کے ہاتھ پہ اس کی فتح لکھی گئی ہے. یہ روایت اتھینٹک روایت ہے. اب یہ ساری رات اس شش و پنج میں، صبح یوں جو پہنچتا ہے، جب وہ حضرت سلمان فارسی، مجھے اب نام مس ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے کہا تھا، پھر اگلی صبح وہ دھوڑ اڑی اور زم، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی فون شون نہیں، کوئی سیلولر کہانی نہیں، شہزادہ فوراً ادھر. یہ کون سی؟ اس کی ایک اور دلیل ہے. ایک صحابی رسول ہیں بہت، اب اللہ پھر ان کا نام بھی جو ہے ماہ رمضان میں بہت میموری ہٹ ہو چکی ہے. بہرحال اس میں ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ تمہارا جنازہ علی پڑھائے گا. تو وہ جب شخص کا انتقال ہونے لگا، وہ کہیں دور تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے، وہ لوگوں کو کہا کہ مجھے غسل نہ دینا، مجھے غسل نہ دینا، مجھے غسل اور میرا جنازہ علی نے پڑھانا ہے. انہوں نے کہا جی آپ تو جانے والے ہیں، آپ کی حالت دیکھیں. انہوں نے کہا بس چھوڑ دو، مجھے تم لوگ نہ کرنا. اور واقعی ہوتا ہے وہ وفات پاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں گھوڑ سوار دھول اڑاتا ادھر پہنچتا ہے اور وہ فارغ. آپ اس کو فاصلوں کو جتنی مرضی منٹوں سیکنڈوں میں گھمانا چاہیے کہ جی وہ 2 دن پہلے نکل گئے تھے، جو مرضی کرتے رہے. آپ کے یہ کلندر کی پرواز آپ کو سمجھ نہیں آتی. آصف بن بقیہ کا سمجھ آتا ہے. یہ آپ لوگوں کے پیٹ میں سول ہے. آپ کے پاس آسمانی کی کتابوں کی سردار ہو، اس کا کوئی عامل ہو، اس پہ خدا کا نمائندہ ہو، خدا کا اس وقت کا موجودہ
ڈسپلن ہو اس کے پاس، وہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا یا فلائی نہیں کر سکتا، عقل گھاس چرنے چلے گی آپ لوگوں کی۔ اس کے بعد یہ ساری کی ساری علامات، اچھا پھر نبی سے باتیں بھی ہو گئی، مادہ ٹرانسفارم بھی ہو گیا، پودا بھی اگایا۔ بادل ہر ٹائم کوئی ٹیکنالوجی لے آئیں کہ سر پہ سایہ کر لے، مجھے بتا دیں، آپ لوگ بڑے تیز ہیں، آپ سائے کو روک کے دکھا دیں، آپ اپنے مادے کے بڑے تیز ہیں آپ، میں مان لوں گا آپ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں۔ آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی لے آئیں کہ کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ درخت سجدہ کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی لے آئیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بسم اللہ کر کے کہیں ایک پیالہ شروع کر دیں اور پھر وہ 20 25 30 افراد پیتے چلے جائیں، وہ ٹینکی آپ دکھا دیں ٹیکنالوجی کی، اب یہاں کہیں آپ کسی کی کوئی مطلب آپ کمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات، ٹیکنالوجیاں بھی ادھر ہی ہیں، خدا کے حکموں، خدا کے بندوں، کمالات بھی ادھر ہی ہیں۔ آپ جس کو ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں وہ ایک بم کی مار ہے، ایک سورج کی جو اب اگلے ناسا پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ڈگری بڑھنے والی ہے، جو ڈگری بڑھنے والی ہے وہ اگلے سال ہے، اگر وہ بڑھ گئی تو برقیات گئی تو آپ کی ٹیکنالوجی تو گئی۔ اب آ جائیں کہ امام مہدی جس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، وہ جو پرسن ہے اس کا تعارف یوں کرایا گیا ہے کہ وہ ایک جگہ جنت دکھائے گا، دوزخ دکھائے گا، موت دے گا، زندہ کرے گا۔ آج آپ کا 3D کیا کرتا ہے؟ اس کی دوزخ کو دوزخ نہ سمجھنا۔ ابھی کبھی لگا لینا 3D ویژن اور دیکھیں، ابھی بھی اب ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، ہوا میں آپ ٹچ مچ کریں گے تو سارا کچھ کھل جائے گا، سسٹمیٹک اس میں جا رہی ہے بات۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا سر، یہ بہت چھوٹی ہے، یہ آسمان کو بھی چھو لے نا تو جو آنے والا ہے نا سردار اس ٹائم، تمام انبیاء کا جو مشن پورا کرنے آ رہا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو محمد کا بیٹا ہے، وہ جو آپ لوگوں کو جس کے مقابلے میں آ رہا ہے اس سے زیادہ لیس ہے۔ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اونٹ کا دور، گدھے کا دور، وہ تو کچھ کر نہیں پائیں گے، تو یہاں تو جی میزائل اور F-16 ہوں گے۔ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بڑا بم لگا دیکھا ہے لیکن تباہیاں دیکھی ہیں، کبھی کنٹرولڈ یورینیم کی مثال بھی دیکھی ہے دنیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو صورت ہے نا سر، اس کو جا کے دیکھ لیں۔ یہ جو چونچ پہلے ابابیل کی دیکھ لیں، پھر اس کے اندر دیکھیں وہ کیا ہوگا، جو ہاتھی کو ایسے کر دیتا تھا جیسے کھایا ہوا بھس، ہاتھی کا لک نہیں ٹوٹتا تھا، ہاتھی کو زخم بھی نہیں آتا تھا۔ آپ لوگ بڑی بھی ٹیکنالوجی لیے پھر رہے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ خدا کے بندے اصل جب آئے یہ ساری کہانیاں جام ہوں گی، یہ ساری کہانیاں جتنی مرضی وہ کر لیں، امام مہدی علیہ السلام ان ساری پاورز کا منبع ہوں گے جو آج تک آپ کے تمام انبیاء کو میسر رہی، اور پھر امام الانبیاء کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس ان کی جو خواص اور ان کی ساری صلاحیتیں، جس کے پیچھے آپ لوگ ابھی تک عقل آپ کی کھل نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ عیسیٰ جس کو دیکھ کے دجال پگھلنے لگے گا، وہ کھڑا کس کے پیچھے ہو رہا ہے؟ آپ لوگ عزت احترام کو نہیں سمجھتے، ڈسپلن کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نظام میں علم اور کمال علم یہی ایک معیار عزت ہے، معیار تکریم ہے، اور اس میں کسی کا آگے کھڑا ہونا بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چند ہسٹری میں ایسے مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کسی صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کھڑا کر دیا گیا، ایک سینس ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ آگے کھڑا ہونا کیڑی گل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معراج کی رات آپ آدم کو کر دیتے نا، ابا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیتے کہ محمد تو آخری ہے بچہ، آپ کا آخری نبی، آپ ان کو آپ آگے آ جائیں، نہیں، پہلا ہے، اول ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چکر ہی نہیں ہے، سارے نوح، ابراہیم، ادریس، جتنے موسیٰ، جتنے بھی جن کو آپ آل ابراہیم کہہ کے درود پر پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، سب میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔
تو یہ جو سپرمیسی، جو خدا کی تقسیم کا جو ڈسپلن ہے نا، اس کو خدا را سمجھ لیں، یہ آگے بھی کام آئے گا. دجال نے صرف اور صرف آپ کا یہ انٹرنیٹ، میں مانتا ہوں اس کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ بیج پہ بھی قبضہ کر جائے گا، آپ کا رب بھی بن جائے گا. آج مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ڈالر کے بعد ہو سکتا ہے بیج کی غلامی میں چلے جائیں کہ بیج دے دو ہماری فصلیں ہو جائیں. اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستانی بزنس کمیونٹی سے، ادھر کے حکمران سے، خدا را ابھی ہماری ٹوٹنے کو ہیں زنجیریں امریکہ کی غلامی کی، کیونکہ اس کو اپنی پڑنے والی ہے. بڑا لکی چانس آ رہا ہے ہمارے لیے. تو اب ہم بیجوں کے لیے وہ ہو جائیں، خدا کے لیے بیجوں پہ تو کام کر لو. تو باقی یہ صورتحال ہے آپ کی ٹیکنالوجی کی، اور امید کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد یہ لازم ہے، میں پوری جو ویور ہے اس وقت اور سچا عاشق رسول ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اس پہ یہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس بات کو سیکھے، ایکسپلین کرے، شیئر کرے، پھیلائے، تاکہ یہ ایمبیگوٹی تو ختم ہو. یہ لوگوں کے، ہماری ینگ جنریشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اس کو ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب جاتے ہیں، آپ اس کو فیول کا کہیں نائٹروجن لگی ہوئی تھی کسی چیز میں، آپ پھر مادے کی طرف چلے جائیں، کیا ہوا تھا جی؟ لائے نا کوئی چیز، کوئی راکٹ، کوئی کچھ، فضول بات. آپ لوگوں نے کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں نے صرف کھویا ہے. پانے کے لیے خدا کے بندگی اختیار کرنا منوعاً، مکمل، بغیر کسی اس کے، وہ کر لیں. ساری کہانیاں ہی ادھر ہیں، ادھر بیٹھے بیٹھے دنیا کی سیر ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج تو آپ نے جذبات میں آ کے کمال کر دیا بھائی جان، کمال، مزہ آ گیا. ویسے کیا آپ نے، دیکھیں اب جذبات کی، رضوان صاحب جذبات کی بات نہیں ہے، بات اس نقطے کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری قوم، میرے لوگ یہ کس اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ بتانے والے بےچارے صحیح بتا پائے. سو کالڈ جو ہمارے مذہب کے نام پہ جنہوں نے وہ کیا، وہ ڈگ آؤٹ ہی نہیں کر پائے. مجھے تو وہ مرزا صاحب کی اس پہ اس دن آ رہی تھی کہ بغیر بیٹھے میرے پوڈ کاسٹ کے اوپر پوڈ کاسٹ کر دیا کہ اسٹرالوجی حرام ہے جی. میں نے کہا بھائی سن تو لو، ریزن تو دیکھ لو، ہوتی کہاں سے ہے، چلتی کہاں سے ہے، لیکن دبا رکھا کام کو. ان کے لیے ایک سوال ہے، ان کے لیے یہ لازمی آج لیتے جائیں، یہ لوگ کاٹیں اور ان تک پہنچائیں. یہ جی آپ اتنے سائنسدان بن گئے، آپ نے اتنی لوگوں کی پھکیاں دی، سب کچھ کیا، آپ اس روایت کو سچ مانتے ہیں کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 خلیفہ ہوں گے. آپ 7 پورے کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز تک، 5 کو اس نے پورے کرنے ہیں، پھر مہدی پہ آگے بریک لگا دیتے ہیں. تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں ادھر سے 5 جو بچتے ہیں 7 اور 8، 4 کون پورے کرے گا؟ یا روایت کو غلط کہو کہ یہ ضعیف ہے، یا روایت کو سچا کرنا تو 12 پورے کر کے دو، نہیں ہوتے تو پھر میں پورے کر دیتا ہوں. یہ ایسے کہانیاں لوگوں کو ایمبیگوٹی میں ڈال کے. اور یہ تاریخی بات میں آج آپ کو بتا دوں، اہل بیت کی حقانیت کے نام پہ، ان کی وکالت کے نام پہ ہزاروں کروڑوں لوگ نے عزتیں پائی، کھایا، کیس میں جان آ جاتی ہے، کرزما آ جاتا ہے، بولتے بولتے راتیں گزر جائیں، نہیں تھکتے آپ. یہ ان کا کمال ہے، ان کے نام کا کمال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اس کو سٹانس کو سمجھیں کہ وہ رائٹ ہو گیا. اسامہ صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے مدلل جو دلائل ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو جو ہے آپ نے ہمیں سمجھایا. آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.